عاطف اسلم نے مجھ سے اور میں نے فرحان سعید سے معافی مانگی گوہر ممتاز گلوکار اداکار و موسیقار گوہر ممتاز نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف میڈیا پر منفی اور غلط باتیں کہنے پر عاطف اسلم نے ان سے اور جبکہ انہوں نے بھی فرحان سعید سے معافی مانگی۔ گوہر ممتاز نے جل میوزک بینڈ میں کام کرنے والے عاطف اسلم اور فرحان سعید سے تعلقات پر کھل کر بات کی۔ گلوکار نے بتایا کہ بینڈ کی کامیابی کے چند سال بعد جب گانا عادت مشہور ہوا تو عاطف اسلم نے بینڈ کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور انہوں نے منفی باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں عاطف اسلم کی منفی باتوں پر سب سے زیادہ دکھ سمینا پیرزادہ کے انٹرویو میں کی گئی باتوں پر ہوا تھا، جس میں گلوکار نے ان کے خاندان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ گوہر ممتاز کے مطابق عاطف اسلم نے سمینا پیرزادہ کو دیے گئے انٹرویو میں نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ان کے اہل خانہ کے خلاف بھی منفی باتیں کی، جس پر انہیں کافی دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ عاطف اسلم نے مذکورہ انٹرویو کے بعد انہیں فون کر کے ان سے معذرت بھی کی اور اعتراف کیا کہ انہوں نے غلط باتیں کی۔ گوہر ممتاز نے کہا کہ عاطف اسلم نے انہیں بتایا کہ سمینا پیرزادہ نے ان سے اس طرح سوال کیا کہ وہ باتوں کا خیال ہی نہ رکھ سکے اور کچھ منفی باتیں بھی کہہ گئے جس پر وہ معذرت خواہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عاطف اسلم سے پہلے بھی ان کے اچھے تعلقات تھے اور اب بھی ان کے درمیان اچھے روابط ہیں۔ ان کے درمیان جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی وہ عاطف اسلم کی معذرت سے ختم ہو گئی۔ اسی پروگرام میں گوہر ممتاز نے یہ بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے بھی منفی باتیں کہنے پر فرحان سعید سے معذرت کی۔ ان کے مطابق انہوں نے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں فرحان سعید سے متعلق کچھ باتیں کی جنہیں ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب وہ نہیں تھا جو نشر کیا گیا، لیکن اس باوجود انہوں نے فرحان سعید سے معذرت کی تھی۔ گوہر ممتاز کے مطابق پوڈ کاسٹ وائرل ہونے کے بعد انہوں نے فرحان سعید کو فون کر کے مکمل تفصیلات بتائی کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور ان کے بیان کو کس طرح ایڈٹ کر کے پیش کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے فرحان سعید سے معذرت کی اور ان کے درمیان ابھی تک اچھے تعلقات ہیں، پہلے بھی ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں تھے۔ ایک اور سوال کے جواب میں گوہر ممتاز نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ اب وہ اور فرحان سعید یا پھر عاطف اسلم مل کر اپنے میوزک بینڈ جل کو متحرک نہیں کر سکتے۔ اب سب لوگ مصروف ہو چکے ہیں، ہر کسی کے ہزاروں کام ہیں۔ خیال رہے کہ جل بینڈ کو 2002 میں بنایا گیا۔ ابتدا میں عاطف اسلم اس کے مرکزی گلوکار تھے، بعد ازاں انہوں نے بینڈ چھوڑ دیا تھا۔ ان کے چھوڑنے کے بعد فرحان سعید نے بینڈ کو مرکزی گلوکار کے طور پر جوائن کیا، لیکن بعد ازاں وہ بھی بینڈ کو چھوڑ گئے۔ گوہر ممتاز شروع سے ہی بینڈ کا حصہ تھے اور انہیں بینڈ کی تخلیق کار بھی سمجھا اور کہا جاتا تھا۔ اب مذکورہ بینڈ غیر متحرک ہے۔